نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، من کانا، جو ہے، عدو دشمن، لجبریل، جبریل کا، فإنہ نزلہ، تو بے شک اس نے اتارا ہے اس کو، علی قلبک بإذن اللہ، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لی، سچ بتانے والا ہے، ما بین یدیہ، اس کو جو اس کے سامنے ہے، وہدی، اور رہنما ہے، وبشرا، اور خوشخبری، للمؤمنین، مومنوں کے، ماننے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس آیت کے متعلق 3-4 اقوال شان نزول تمام مفسرین نے، علامہ قرطبی نے، علامہ معالم التنزیل میں، یہ تفسیر مظہری میں، قاضی بیضاوی نے تفسیر مدارک میں، یہ تمام تفسیر کشاف میں، تفسیر طبری میں، تمام بڑی تفاسیر نے یہ 3 مختلف اقوال نقل کیے ہیں شان نزول کے۔ ایک یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ یہود کے جو 10 بڑے عالم ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو سارے یہود ان کی اقتداء میں مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ ابن سلام تھے، یہی ایمان لائے، باقی محروم رہے۔ ان میں سے ایک ابن سوریہ تھا، یہ ایک چشم والا تھا، کانا تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتحان لینے کے لیے آیا کہ یہ نبی ہے یہ نہیں۔ تو آپ سے اس نے مختلف سوال کیے۔ تو اس نے کہا آپ کے خواب کے متعلق، یہ پہلا سوال تھا، ہمارے پاس کچھ ہماری کتابوں میں ہے اور اسی طرح ہم نے پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، آپ کا خواب کیسا ہے، اپنے خواب کی کیفیت، نیند کی کیفیت بیان کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، یعنی جو میں دیکھتا ہوں وہ میرا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ میں بے خبر ہماری عام انسانوں کی طرح نہیں سوتا۔ تو اس نے کہا یہ آپ نے ٹھیک فرمایا، ہماری کتابوں میں نبی آخر زمان کی یہی نشانی ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ رحم مادر میں جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے، اور بچہ بعض اوقات ماں پہ ہوتا ہے، بعض اوقات باپ پہ ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پیلا ہوتا ہے، مرد کا گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پتلا ہوتا ہے، جس کا بھی مادہ غالب آ جائے، تو اگر مرد کا غالب ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کا غالب ہو تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح جس کا مادہ غالب آ جائے اسی کی طرف بچہ چلا جاتا ہے اپنی بناوٹ میں، یعنی شکل و صورت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، صحیح فرمایا۔ اب غلبے سے مراد خروج میں غلبہ بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز میں یہ تو اللہ کو معلوم ہے، یہ غلبہ سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے جب وہ مطمئن ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے جوابات، میں نے سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے، آپ مطمئن ہیں، تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ آپ مجھے نبی مان لے، کلمہ پڑھ لے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا آپ پر فرشتہ کون سا وحی لے کے آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ تو کہنے لگے نہیں، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے دشمنی کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں مختلف لوگوں کی۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں وحی لے آیا اس لیے ہمارا دشمن ہے، اور زیادہ نے ان کے متفق جو بات تھی وہ یہ تھی
کہ یہ جبریل تو ہمارے لیے بربادی لاتا ہے، تو یہ تو عذاب لاتا ہے، اگر میکائیل وہی لاتا، یہ سبزے کا، یہ بارش کا فرشتہ ہے، تو ہم میکائیل کی وہی مان لیتے۔ جبریل دشمن ہے۔ بخت نصر کے بارے میں ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا، اس کی نشانیاں بتائی تھی، ہم گئے، جب وہ بچہ تھا کہا اب مار لو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ہم جب وہاں گئے تو جبریل امین نے ہمیں کہا کہ یہ بچے کو کیوں مارتے ہو، خون ناحق کیوں کرتے ہو؟ ہم نے بتایا تو جبریل امین نے کہا اگر تو یہ واقعی ایسے ہی ہے تمہیں برباد کرے گا تو پھر تم اس کو مارنے پہ قادر نہیں ہو سکتے کہ اللہ نے اسے جوان کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خون ناحق نہ کرو۔ اس طرح ہمیں اس نے باتوں میں پھسلا کے واپس بھیج دیا۔ بخت نصر جوان ہوا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، جلا وطن کیا، بیت المقدس کو آگ لگا دی، ہماری کتاب ختم کر دی، ہمارے بچوں کو غلام بنایا، عورتوں کو باندیاں بنایا، تباہ و برباد کر دیا ہمیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا تو دشمن ہے۔ اسی طرح بعض نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نبی تشریف لائے تو آ کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا آپ بتائیں کہ جنت قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے، بڑی علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو دھکیل کے لے جائے گی اس میدان حشر کی طرف۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا، یہی لکھا ہے۔ تو دوسری یہ کہ جنتیوں کی پہلی خوراک کیا ہوگی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین نے بتایا کہ جنتیوں کی پہلی خوراک وہ ہوگی مچھلی کا جگر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی آپ نے ٹھیک فرمایا، اور بیل ہوگا تو جو بھیڑ کے ارد گرد چل رہا ہے وہ بھی پہلی خوراک ہوگی۔ تو پھر اس نے عبداللہ بن سلام جب مطمئن ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ یہود آ رہے ہیں، یہ بڑے بد زبان اور بے حیا لوگ ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا میں ایمان لے آیا تو یہ مجھ پر ایسے الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، میرا نسب خراب کریں گے، پہلے ان سے میرے متعلق پوچھ لیں۔ تو آقا یہ چھپ گئے، آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ سردار کا بیٹا ہے، خود سردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن سلام نکلے تو یہ کہنے لگے یہ ذلیل اولا باپ کا بیٹا ہے، یہ ذلیل ہے۔ تو نبی علیہ حضرت عبداللہ ابن سلام عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر میں نے بتایا تھا آپ کو یہ بہت بد زبان لوگ ہیں، ایک منٹ پہلے میری تعریف کر رہے تھے، اب مسلمان ہوا ہم تو میری۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا جانا تھا اپنی زمینوں کی طرف، تو راستے میں گرجا تھا، حضرت عمر ان کے پاس بیٹھتے گفتگو سنتے تو ان سے مذاکرات ہوئے، تو انہیں کہا تو انہوں نے یہ تمام سوالات کیے، عمر فاروق نے تمام جوابات دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں مانتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں مانتے تو اس پر جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے وہ جبریل ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ، یہ 3-4 شان نزول ہے۔ تو اس پر حضرت عمر نے آ کے سارا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر دی جو حضرت یہ قل من کان عدو لجبریل، تو یہ آیت تلاوت کی۔ عبداللہ ابن سلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے، اچھا اسی طرح بعض یہود نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی اور کیوں حرام کی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عرق النساء میں مبتلا ہوئے تھے اور جب زندگی سے مایوس ہوئے تو دعا کی یا اللہ اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو میں اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے شفا عطا فرمائی، تو انہیں اونٹ کا گوشت پسند تھا وہ چھوڑ دیا، تو جو اونٹنی کا دودھ پسند تھا وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں سننے کے بعد ماننے کے بعد لیکن ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر جبریل امین کو بنا کے بہانا تو کہہ دیا۔ تو آپ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل امین تو معمور ہے۔ آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دفعہ فرمایا تو جلدی جلدی آیا کر، کیوں نہیں آتا؟ تو جبریل امین نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو
اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جب اللہ حکم کرتا ہے تب آتے ہیں. باقی انشاءاللہ اسی آیت کے متعلق آئندہ درس میں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا